قرآن مجید کی جو آیت میں نے آج خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ کئی معنوں سے ہمارے لیے خصوصی طور پر آج کے اس زمانے میں معنی خیز ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دنیا کے اندر، جب علاقے میں، جب اپنے جگہوں میں فتنہ اور فساد پھیلتا ہے، مصیبتیں انسان کو گھیرتی ہیں اور اللہ کے احکامات کے اوپر مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، تو اس وقت ہمارا یہ طریقہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مجلسوں کو ان موضوعات کے ذریعے گرم کرتے ہیں۔ 4 لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس موضوع پر گفتگو شروع ہوگی۔ 4 آدمی کہیں ہوٹل پر اکٹھا ہو جائیں گے اور سیاسیات کے اوپر باتیں شروع ہو جائیں گی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مصیبت ہے، یہ اصل ایشو ہے، ان کی یہ چال ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، وہ لوگ اس طرح ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے خلاف یہ سازشیں رچ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہماری باتیں، ہماری محفلیں ان فتنوں کے حوالے سے گرم ہوتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ مجلس چلتی ہے ان پر اپنے طرف سے اوٹ پٹانگ کی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں۔ جب تک وہ مجلسیں گرم رہتی ہیں، اپنے طرف سے ادھر ادھر کی باتیں علم غلم، جو ویڈیوز واٹس ایپ پر اور جو خبریں ہم نے نیوز چینلوں پر دیکھی ان کے روشنی میں، اور جو باتیں سنی سنائی ہوئی ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دور اندیش ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سیاست کا پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے حالات پر، جیو پولیٹکس پر گہری نظر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جان رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہر چیز پر ہماری گرفت مضبوط ہے۔ لوگ ٹوٹ کے چھوڑتے ہیں کہ مسلمان ایسا کریں گے تو آگے بڑھ جائیں گے، مسلمان یوں کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے طرف سے باتیں رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے۔ آپ تھوڑے سے کسی گلی کے نکڑ پر چلے جائیں، آپ کسی چائے کے ہوٹل پر چلے جائیں، آپ مسجد کے صحنوں میں چلے جائیں جہاں ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں اور گفتگو شروع ہوتی ہے سیاسیات پر، گفتگو شروع ہوتی ہے ہاٹ ٹاپکس پر، گفتگو شروع ہوتی ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے ان موضوعات پر۔ بات کریں گے فلسطین میں مسلمانوں پر کس طرح ظلم ہو رہا ہے، بات کریں گے سعودیہ میں سلطان کس طرح سے کام کر رہا ہے، بات کریں گے ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے، بات کریں گے ہندوستان کے سیاسیات کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ان پوری مجلسوں کے آخر میں کنکلیوژن کیا نکلتا ہے؟ ان پوری باتوں کے آخر میں نتیجے کے طور پر کیا باتیں سامنے آتی ہیں؟ تو ہم غور کر کے دیکھیں، ہمارے 99% مجلسوں کے آخر میں کنکلیوژن 0 ہوتا ہے، کنکلیوژن مائنس میں چلا جاتا ہے۔ ہم گھنٹے گھنٹے اس پر تبصرہ کریں گے، گھنٹے گھنٹے تنقیدیں کریں گے، گھنٹے گھنٹے اپنے اوقات کو اس میں لگائیں گے۔ ہم نے جو کچھ معلوم ہے سب کچھ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا مبصر، بہت بڑا ناقد، بہت بڑا کرٹک سمجھیں گے، اور آخر میں کنکلیوژن ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آج یہ سبق پڑھانے آیا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک مومن کی زندگی ایک کافر کی زندگی سے 100% الگ ہوتی ہے۔ ایک مومن کی زندگی، ایک مومن کی سوچ، ایک مومن کی دور اندیشی ایک کافر کی سوچ سے 180 ڈگری الگ ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے وہ طریقہ کارگر نہیں ہے، وہ کام فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے جو ایک کافر کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک کافر اگر گناہوں کے ذریعے سے مال حاصل کر رہا ہے، ایک کافر سود کے ذریعے سے سکسسفل بن گیا ہے، تو ایک مسلمان واللہ باللہ تاللہ سود کے ذریعے سے سکسسفل نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن، ایک کافر کسی حرام کاریوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے، عزت اس کی آ گئی ہے، ایک مومن انہی حرام کاریوں کی وجہ سے کبھی بھی معزز نہیں بن سکتا۔ کافر کے لیے الگ پیرامیٹرز ہیں، مسلمان کے لیے الگ سٹینڈرڈز ہیں۔ اگر مسلمان چاہے کہ میں بھی اسی کافر کے راستے پر چل کر سکسسفل ہو جاؤں، تو ایک کنڈیشن ہے، یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے۔ مسلمان رہتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے، رسول اللہ کو مانتے ہوئے، قرآن کو اپنی مقدس کتاب کا ہونا مانتے ہوئے، ایک کافر کے راستے پر چل کر کوئی مسلمان سکسس حاصل کرنا چاہے، یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے الگ سٹینڈرڈز رب العزت نے متعین فرمائے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کافر کے راستے پر چل کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے اس فساد والے زمانے میں ایک مسلمان کا بھی وہی بیہیویئر بن جائے جو ایک کافر کا ہے، کہ وہ بھی باتیں کرتا ہے، وہ بھی کرٹیسزم کرتا ہے، وہ بھی علم غلم اوٹ پٹانگ باتیں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور ایک مسلمان بھی وہی کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ جس طرح کافر کامیاب ہو رہے ہیں، جس طرح کافر کے لیے حکومت سپورٹ کر رہی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے فیور میں بھی حکومت آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے ذات کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو لوٹنا اللہ ہی کی جانب ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اس دن جو کچھ تم سب کرتے تھے وہ اللہ تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو اہم بات ہمیں یہ سمجھائی ہے، بلکہ ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی فکر کریں، پہلے ہم اپنی فکر کریں۔ کس بات کی فکر کریں؟ پہلے ہم اپنی ذات کی فکر کریں کہ کہاں تک میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، کہاں تک میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کون سے عیوب ہیں، میرے اندر کون سی برائیاں ہیں۔ آدمی اگر برائی کو ٹوکے تو غصہ آ سکتا ہے، امام صاحب خطیب صاحب لوگوں کے اندر کی غلطیوں کو بیان کریں تو غصہ آ سکتا ہے، ایک دوست کے سامنے اس کی غلطی کو بیان کرے تو دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے، محبت ختم ہو سکتی ہے، ایک دشمن اپنے عیوب کو بیان کرے تو دشمنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں خود اپنے عیوب کو تلاش کروں، میں خود اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش کروں، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی ذات کی فکر کرو۔ اس حدیث کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محدثین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی خطبے کے اندر پڑھ کر سنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم یہ دیکھو کہ حرص کی پیروی کی جانے لگے، جب تم یہ دیکھو حرص کی اطاعت کی جانے لگے، وَهَوًا مُتَّبَعًا،
اور تم یہ دیکھو کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، وَدُنْيَا مُؤْسِرَةً، اور تم یہ دیکھو کہ دنیا کو آخرت پر لوگ ترجیح دے رہے ہیں، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور تم یہ دیکھو کہ ہر ایک آدمی کو اس کی اپنی بات پسند ہے، اس کی اپنی رائے پسند ہے، سامنے والے کی بات وہ قبول کرنے پر آمدہ نہیں ہے، سامنے والے کی بات وہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، تو اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور دوسرے لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دو۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کہتی ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ حرص کی پیروی کی جا رہی ہے اور خواہشات نفس کی اطاعت کی جا رہی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، ہر آدمی کو اس کی اپنی رائے پر ضد ہے، یہ چار چیزیں اگر تم دیکھو تمہاری سوسائٹی کے اندر، تو دوسروں کو فکر کرنے کے بجائے اپنے اوپر فکر کرنا شروع کر دو، دوسروں کی بات کو چھوڑ دو۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے دو طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ چار چیزیں سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائیں تو تم دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دو، اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دو۔ دعوت کہتے ہیں دین الاسلام کی بات کو دوسروں کو سمجھانا اور اس کے مطابق ان کو ٹرینڈ کرنا، اور تبلیغ کہتے ہیں دین الاسلام کی بات دوسروں تک ڈیلیور کرنا۔ دعوت اور تبلیغ یہ دو اسلامک ٹرمینالوجی، یہ دو کوئی گروپ نہیں، کسی گروپ کی میں یا کسی جماعت کی بات میں نہیں کر رہا۔ تبلیغ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ رب العزت نے جو وحی تمہیں بھیجی ہے اس کی تبلیغ کرو۔ تبلیغ کہتے ہیں ڈیلیور کرنا، ٹو ڈیلیور، کسی بھی چیز کو پہنچانا، اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ اور دعوت کہتے ہیں دین الاسلام کی بات کو لوگوں تک پہنچا کر اس پر ان کو ٹرین کرنا، اس پر ان کو آمدہ کرنا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ میں فرق ہے۔ تبلیغ کا کام مسلمانوں کو دین کی طرف لانے کا نام ہے، اور دعوت کا کام غیروں کو دین کی طرف لانے کا کام ہے۔ دعوت غیروں کو دی جاتی ہے اور تبلیغ اپنوں کو کی جاتی ہے۔ دعوت دی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ دو اصطلاحات آپ سمجھیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے یہ دو اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ جب یہ چار چیزیں تم سوسائٹی کے اندر دیکھو تو تم دعوت اور تبلیغ کو دوسروں پر کرنے کے بجائے اپنے اوپر کرنا شروع کر لو۔ یعنی اب تم دوسروں سے نہیں، تمہاری دعوت کا نقطہ آغاز، تمہاری تبلیغ کی شروعات وہ دوسروں کے ذریعے سے دوسروں پر نہیں ہونی چاہیے، اپنے اوپر ہونی چاہیے۔ تم پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے میں لگ جاؤ، کیونکہ تم بھی اسی سوسائٹی کے اندر جی رہے ہو کہ جہاں حرص کی پیروی کی جا رہی ہے، جہاں خواہشات نفسانی کی اطاعت کی جا رہی ہے، جہاں دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، جہاں ہر ایک آدمی کو اپنی رائے پر ضد ہے، ایسی سوسائٹی میں تم جی رہے ہو تو تمہاری پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دو کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میری معاشرت کتنی صحیح ہے، میری اخلاقیات کتنی صحیح ہیں، میرے عبادات کتنے صحیح ہیں، میرے عقائد کتنے صحیح ہیں، سوشل لائف میں کتنا اسلام کو فالو کرتا ہوں، اپنی پولیٹیکل لائف میں اسلام کو کتنا فالو کرتا ہوں، میں اپنی اکنامکل لائف میں اسلام کو کتنا فالو کر رہا ہوں، دین الاسلام کے ہر ایک شعبے میں مکمل طور پر میں کتنا اترتا ہوں، اس کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دے۔ فعلیک بخاصۃ نفسک کا یہ مطلب ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ چاروں باتیں موجود ہیں،
یہاں حرص کی اطاعت کی جاتی ہے، یہاں حریص لوگوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، یہاں خواہشات کو پورا کرنے کے، خواہشات کی غلامی کا موسم ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں مگن ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی نفسانی خواہشات کو ہم اوپنلی پورا کرتے ہیں، کتنے گناہ کو گناہ سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا، کتنی خرابیوں کو خرابی سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ہم سوسائٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک کافر کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں بالکل مطمئن ہوتا ہے اور دنیا کے بارے میں وہ بالکل غیر مطمئن ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو تقدیر پر بھروسہ ہے، وہ کام کرتا ہے تو بھی نفع نقصان کو وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، اسے نفع ملتا ہے تو بھی وہ تقدیر کی وجہ سے ملتا ہے، اس بات کا یقین کر کے شکر ادا کر کے اس نفع کو لیتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے تو بھی تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سمجھ کر وہ صبر کرتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں وہ بالکل مطمئن نہیں ہوتا۔ آخرت کے بارے میں ایک مومن کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، موت کی آخری، زندگی کی آخری سانس تک وہ مطمئن نہیں ہو سکتا، اسے ہمیشہ آخرت کی فکر سوار ہوگی۔ میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، میرے اخلاقیات اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، میرا نام اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ متفکر ہوتا ہے ایک مومن۔ لیکن وہی کافر کا رویہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ کافر دنیا کے بارے میں غیر مطمئن ہوتا ہے، وہ ہزاروں کمانے والا ہے تو لاکھوں کی خواہش کرتا ہے، لاکھوں کمانے والا ہے تو کروڑوں کی خواہش کرتا ہے، کروڑوں کمانے والا ہے تو دنیا کے ٹاپ 10 ریچسٹ مینوں میں وہ شامل ہونے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے وہ اتنا بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے، اسے کسی بھی مال پر بس نہیں ہوتا، وہ اور چاہتا ہے، وہ اور چاہتا ہے، وہ اور چاہتا ہے، وہ اور چاہتا ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آخرت کے بارے میں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ آخری درجے تک مطمئن ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اس زمانے میں اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ آج ہماری پوری تحریکات فیل ہو چکی ہیں، پوری جماعتیں فیل ہو چکی ہیں، کوئی جماعت مثالی نہیں ہے جس کو اٹھا کر پیش کیا جائے کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نبوت والا کام کر رہے ہیں۔ ایک بھی جماعت ہمارے پاس ایسی موجود نہیں ہے، ایک بھی جماعت، ایک بھی گروپ ہمارے پاس ایسا آرگنائزڈ موجود نہیں ہے جس کو دکھا کر یہ کہا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا تھا یہ جماعت ہی وہ دین کو لے کر جا رہی ہے۔ ایک بھی جماعت ہمارے پاس آرگنائزڈ انداز میں، آرگنائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ لوگ موجود ہیں جو فکر کرتے ہیں، آرگنائز انداز میں ایک بھی گروپ، ایک بھی آرگنائزیشن ہم نہیں پیش کر سکتے جو 100% صحیح معنوں میں دین الاسلام کو لے کر جا رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جماعت میں سے ہر ایک جماعت کی شروعات وہ سامنے والے سے ہو رہی ہے کہ تو سدھر جا، تو بدل جا، تیرے اندر یہ خرابی ہے، امت کو بدلنا چاہیے، امت کے اندر یہ خرابیاں ہیں، امت کے اندر یہ خرافاتیں ہیں، اپنے گھر کے اندر ساری غلاظتیں موجود ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ لمبے چوڑے بیانات ہوں گے شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیوں کے کرنے کے بارے میں، لیکن جو بیانات کرنے والے ہوتے ہیں خود ان کی شادیوں میں فضول خرچیوں کی دھوم دھام لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ منہج ہمارے ایلیٹ لوگوں کا آج بن چکا ہے، اس لیے ہماری ایک بھی جماعت آج سکسسفل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جا کر
دیکھیں آپ جا کر شادی بیاہ کے بارے میں جو اپنے باچھیں پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو باتیں کریں گے، جب ان کی بیٹی کی شادی کی موقع ہوتا ہے، جب ان کے بیٹے کی شادی کا موقع ہوتا ہے، تو جوڑے کے پیسے منہ کھول کر مانگنے میں کوئی شرم انہیں نہیں آتی۔ اس وقت ساری جسٹیفیکیشن پیش کیا جائے گا، ایکچول میں ایسا ہے، ریالٹی میں ایسا ہے، انہوں نے خوشی سے ایسا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہوئے اس وقت نہیں تھکیں گے، لیکن جب بات دوسروں کی آئے گی تو خوب کھول کھول کر بیانات کریں گے۔ لوگوں کے اندر موجود خرابیوں کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوگی، کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، ساری خرابیوں کو خوب خوب کھول کھول کر بیان کریں گے، لیکن اپنے گھر کے اندر وہی ساری خرافاتیں، وہی سارے رسومات، وہی سارے رواجات جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ سب کرتے رہیں گے۔ کہیں گے امی نہیں مانتے، کہیں گے بیوی نہیں مانتی، کہیں گے بچوں کی خواہشیں، یہ ساری جسٹیفیکیشن اس وقت آئیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ ساری تحریکات فلاپ اس لیے ہوئی ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کو اگنور کیا ہے، انہوں نے سرکار کی اس حدیث کو اگنور کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کی، پہلے اپنی ذات کی فکر کرے۔ میں قرآن نہیں پڑھوں گا، بچے کو زبردستی مکتب میں جا کر بٹھاؤں گا، یہ کون سا ظلم میں بچے پر کر رہا ہوں؟ میں جب قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں تو کون سے منہ سے میں بچے کو مکتب بھیج سکتا ہوں؟ آپ تصور کریں، مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، میں زبردستی اپنے بچے کو لے جا کر مدرسے میں ڈالوں گا حافظ بنانے کے لیے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ میں خود جس چیز کا عمل نہیں کر رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جس کے بارے میں مجھے کوئی جواب دینے کا ڈر نہیں ہے، میں اپنے بچے پر وہ چیز زبردستی لاگو کروں تو کیسے پڑھے گا؟ وہ کیسے پڑے گا؟ یہ وہ لوپ ہول ہے جس کی وجہ سے یہ پوری محنتیں ہمارے نالے میں جا رہی ہیں، یہ پوری محنتیں ہماری برباد ہو رہی ہیں۔ ایک کیسا ہے، ایک گھر میں باپ ہے، ماں ہے، 4 لڑکے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا حافظ بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، مفتی بن گیا ہے، دین الاسلام کے آخری درجے تک کا علم وہ بڑے بڑے علماء کی صحبت میں رہ کر حاصل کر چکا ہے۔ اسی گھر کے باپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کے بھائیوں کو 10 سورتیں یاد نہیں ہیں، یہ کون سی افراتفری مچائی ہوئی ہے؟ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ میں بھی بیٹھوں قرآن پاک لے کر، میں بھی سیکھوں قرآن پاک کو۔ اب دیکھیں کون سا بچہ پڑھنے سے انکار کرے گا؟ میں فون رکھے ہوئے بیٹھا ہوں، میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، میرے بچے کو میں زبردستی کروں کہ تو جا کر قرآن سیکھ، تو جا کر حدیث سیکھ، تو درست رہ، تیرے اخلاق اچھے رہیں، میرے اخلاق گندگی سے آلود ہیں، میرے اخلاق بدتر سے بدتر ہو چکے ہیں، میں اپنے بچے کو سدھارنے کی کوشش کروں، تو ایسا معاشرہ تو کبھی بھی نہیں بنتا، یہ امپاسبل ہے۔ ایا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کے بارے میں فکر کرو، اپنے آپ کے بارے میں فکر کرو۔ صحیح پروسیجر یہ ہے کہ میں پہلے اپنی ذات پر کام شروع کروں، میں پہلے اپنے آپ پر کام شروع کروں، میں دین کو صحیح معنوں میں عمل کرو، میں اپنے بچوں کو اس کے بعد ان کو دین سکھاؤں، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤں۔ گھر کا ماحول دیندار بن گیا ہے، میرے پڑوسی میرے دعوت کے مستحق ہیں، میں ان کو اپنی دعوت پہنچاؤں، میں ان کو دین پر لانے کی فکر کروں۔ میرے پڑوسی سدھر گئے ہیں، میری گلی والوں پر میں محنت کروں، میرے گلی والے سدھر گئے ہیں، میرے محلے والے پر میں محنت کروں، میرے محلے والے سدھر گئے ہیں، میری محنت میرے گاؤں پر، میرے بستی پر، میرے شہر پر ہونی چاہیے۔ میرا شہر سدھر گیا ہے، پھر میں اپنے پورے علاقے پر محنت شروع کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی۔ قرآن مجید نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی عورت ان کے اپنے گھر کی ان کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی شروعات مدینے میں جا کر نہیں کی، مکے میں بیٹھ کر روم میں جا کر نہیں شروع کی، مکے میں بیٹھ کر فارس پر محنت نہیں کی، مکے میں بیٹھ کر اپنے گھر پر محنت کی، اپنے قبیلے پر محنت کی، صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی، اپنے قبیلے پر کام کیا۔
پھر مکے میں ہوا تو پھر بازو والے طائف میں جا کر محنت کی. یہ وہ صحیح طریقہ ہے محنت کا. آج ہماری محنتیں کہاں ہو رہی ہیں, کیسی ہو رہی ہیں, کچھ نہیں پتا, بس میں کام کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا یہی خلاصہ ہے. رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں دین الاسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. دین